وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ہر ٹردہ پور بجا بیٹھا میں کو یکدم دی دھیر مار چھوڑے ہر ٹردہ پور بجا بیٹھا میں کو یکدم دی دھیر مار چھوڑے گئے تولے ترٹ ادھوانے میں جو اروار چھوڑے نہ بار چھوڑے جیدہ وس چلے ہوں وس تونی ہتھوں موڑھیں دے لگ بار چھوڑے ہم نشتر گھانے سے پٹن والا سرکار پکڑ دے تار چھوڑے کیا پوچھدو حال نگیر ملا ایک روح تے سو غم آ گئے جنوں سر سکرات دی ڈانگ تلی اولو دین امید تے نم آ گئے رہا دور دور بہتا ہر سنگ دی جڑا نشتر گات کہیں دم آ گئے محبوب دا ذکر وظیفہ ہا اوہو مردے ویلے کم آ گئے کہ سارا رب رحمان رحیم جو ہے ہر ایک تے کرم کرے دا پہ بھامے رہ دے کیڑا پتھرہ بیچ ان کو رازق رزق پوچھیں دا پہ کہیں کھا دے رزق حرام کیتا کوئی کھا الحمد علیدہ پہ ای لے کتھا نادان ہاسے بس یار دا صدقہ دے دا پائے بندہ جانتے زندگی گالی ہے کہیں کوئی یار صدا کیتے میڈا عبد ہمیں میڈو نہیں آیا تیرا ملک بھیج پتا کیتے تائیں کوئی نیوار خدا کیتا تیرو ہر آندہ وار خدا کیتے میرا ول بھی دیکھ کرم صادق تے کو دودھ تے پوتر عطا کیتے لکھ لکھ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی لا تعداد بے انتہا تحفے نذرانے ہدیے درود دے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و ثنا دے بعد دل دعا ہے اللہ تعالی آج دے روح پرور پروگرام محفل مثال ثواب قول خانی اللہ دینا دی خیرات اپنی بارگاہ ربوبیت شرف قبولیت عطا فرمائے جس بزرگ دی دعا واسطے ایسا کچھے ہیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم نال اپنے شان رحیمی دا صدقہ ان دی قبر کو جنت دا باغ بناوے بتقاضہ بشریت کوئی کمیاں خدایاں ہوئیں تے حضور دے کلمے دا صدقہ ان کو معافی دا پروانہ عطا کر لے اللہ کریم مرحوم دے امانتے دی حفاظت فرماوے عثمان خان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے آباب جی وقار اس دنیا دی زندگی ہے کچھ لوگ تالوے ہیں کچھ برباد تھی گئے انہیں دعائیں دی وجہ ہے ہکا تال ونجا نہ لیتے برباد تھی ونجا وجہ دعائیں دی سنگت تریدی کی سنگت ہے بوڑھے دی سنگت جڑا جتنا ترقی کر گئے جے کو جتنا کوئی عزت ملے اور کوئی سنگت دی برکت نہ ملے جیڑا جتنا اجڑ گئے
جڑا جتھا برباد ہے ان دی بربادی دی نحوست انہیں بھولے یاد انہیں بریاں دوست ہیں لہذا میرے سمیت آپ حضرات جتنا دوست آئے ہو ختم شریف کے جماعت قریب ہے دیونا چاہے ایک پیغام قرخانی دے ہوتے تقریر دا دے بھی اور مقصد ہوتے قرخانی بھوک داؤ مرنا دے واسطے مجھ کل کلمہ پڑھو مجھے واسطے اللہ کروں دعائے مغفرت کرو آپ جو دنیا کے جیتے بتے ہوئے کوئی اللہ رسول دا پیغام کسیں چاہو نہ مرنا دا پہلا ہی کہ نہ آخری ہی کرو پہلے بڑی مخلوق ہوئی ہے ہی دے بعد بھی اللہ دا نظام چلتا پہ آخر جیتی زندگی دا دھاگا ٹوٹ سی اور اللہ دے حضور پہنچ گئی پتہ صاحب کوئی کہنے کہ ایسا چوکی بجائی بتائیں لمبیاں امیدہ ترک کر دے چھوڑ دو لمبیاں امیدہ حرص حواستی بار دعا لا دے ہر میرے کمر بستہ رہو کہنے لوگ کا پیغام آؤں اسالی جان ساری نہیں اسالی مالک نہیں اسالی وجود سارا نہیں اسا سارا مال ساری اولاد اسا کہیں نے ملتا ہے سارا مالک بھی ہے یہ ساری زندگی دی دور کہیں بے دے آتے تھے نہ اسا اپنی مرضی کے سکھے رہ سکتے ہیں نہ اپنے عقل کے زور دے ہوتے کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نہ اسا کہیں افرادی قوت کے زور دے ہوتے اپنے مقام تے مرتبے بلند کر سکتے ہیں بلکہ عزت ذلت کا مالک میرا اللہ ہے میرے مالک الملک مولا نے 18,000 جہان دے جتنا مخلوقات بنائیے حجر شجر نباتات حیوانات شمس قمر بحر و بر جتنا بھی اللہ نے مخلوقات بنائیے انہیں حکمت تاک سارے انہیں کام سونے لیکن جناب دے علم میں جو ہونا چاہیے عقل کا نور اللہ نے صرف انسان کو دیتے ہیں عقل کا نور اللہ نے ڈھانچے کو نہیں دیتا عقل کا نور اللہ نے پتھر کو نہیں دیتا عقل کا نور اللہ نے درشتے کو نہیں دیتا یہ صرف انسان کو عطا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے ساری مخلوقات میں جو سب افضل کیوں بنایا گیا ہے وجہ ہے جمہور علماء کے نزدیک انسان کو اشرف المخلوقات بنانا دی جڑی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جس شکل دے وچ جس روپ دے وچ اللہ نے اشارے نبی کی ذات کو کائنات دے پٹھنا ہے جس حلیے وچ اللہ نے سارے نبی کی ذات کو ہی کائنات دے پٹھنا ہے اس حلیے کی جڑی مخلوق اللہ نے بنانے آئی اس مخلوق کو اللہ نے تمام مخلوقات کو افضلیت اور شرف عطا کرنا ہے لہذا سارے نبی جو سارے ہی حلیے میں جائیں یہ حلیے جو مصطفیٰ والا ہے جس حلیے میں جو رسول ہے وہ حلیے کی یکی مخلوق اللہ کو زیادہ محبوب ہے باقی اللہ نے انسان کو عقل کا نور عطا کی پہچان عطا کی ہے دارے ایسا کو مکلف بنایا غیر مکلف نہیں بنایا یعنی ایسا اپنی مرضی زندگی گزارن کا حق نہیں رکھ دے ایسا نبی کی شریعت پابند ہے ایسا دین رسول کے پابند ہے ایسا اپنے عقل کے مطابق زندگی نہیں گزارنی نہ اپنی طبیعت کی زندگی گزارنی ایسا نبی کی شریعت کی زندگی گزارنی کامیاب ٹھیک ہوئے لوگ جنہیں نبی نے دین کی زندگی گزاری جنہیں نبی کی شریعت کی زندگی گزاری 14 صدیاں کب گئے 14 صدیاں کبن کے بعد بھی آپ حضرات تاریخ کا مطالعہ کرو قرآن حدیث کے پاکیزہ سمندر کے جو ٹوٹی بات پہ موتی چنو اسا دیکھو جے کوئی جتنا بھی کوئی شرف نصیب تھا وہ تھے کہیں عظیم شخصیت دے قرب دی وجہ
رشتہ کی وجہ اور جڑے لوگ برباد ہیں جنہیں لوگ نشان مٹ گئے جنہیں نسلاں مٹ گئے وہ بری سنگت نہیں ہو سکتی. لہذا اپنے یار دیکھو اپنے دوستہ دیکھو بھائی تاری کوئی ایسی دوستی دے نہیں جس دوستی کی نحوست کروں تو عزت کو داغ لگتا پیا ہو. کوئی ایسی سنگت دے نہیں جس سنگت کی نحوست کروں تو آپ رب رسول کروں پوری بیٹی پہ ہوئے. اگر عزت چاہتے ہو اور مقام تے بدلے چاہتے ہو اور رب رسول کا قرب چاہتے ہو تو پھر ایسی سنگت اپناؤ جس سنگت دی برکت نال تو آپ رب رسول دی سو نصیب اللہ رسول دا دار نصیب کی ہے. مرمن نے کئی شیطان دی چاہ بجنی سوائے اپنے عملے دے علاوہ کچھ نہیں نال چاہ بجنا. پچھو سالیاں شکتا ہوں تمہارے سامنے پتر دے ورتاوے دے کرو دھیرامی نے قدرانہ دے کرو اپنی رشتہ داری کا تعلق کی تو نظر داتا ہے کون کس حد تک کہنے نال محبت کرانا ہے کون کے نہ وفادار ہے. صرف اور صرف رشتہ رب رسول کا بس تعلق اللہ رسول کا. برادری نال بھلا کرنے اولاد نال کرنے رشتہ دار نال کرنے جو نبی دی شریعت کا پاک طریقہ ہوئے وہ دین رسول کے حساب نال زندگی گزارو تاکہ تمہارا تعلق اللہ رسول نال مضبوط رہے. اب کلام مجید نے محشر کا نقشہ بیان فرمایا قیامت کا نقشہ بیان فرمایا. کلام مجید نے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوتے نازل کھڑے مقدس کلام نے منظر کشی کی ہے قیامت کی. فرمایا قیامت کے میدان کچھ لوگ ایجے ہو سے کچھ گروہ کچھ ٹولا ایسا ہو سی جڑے اپنے ہتھے کو چک پہنے بندہ ہو سے چھتے تھے بندہ ہو سے. معاشر کے میدان کچھ لوگ ایسے جڑے چھتے تھے بندہ ہو سے اپنے ہتھے کو پکڑے ہو سے اور پٹ تے آنے بندے ہو سے جو سادہ رشتہ سادہ تعلق دنیا کی زندگی دے وچ نبی کروں جے نہ ٹوٹے ہاں آج سچتے نہ تھے مدے ہوا. معاشر کے میدان میں اپنے ہاتھ کو پٹ کے معاشر کے میدان میں مدے آدھے حسین جو جے سادہ رشتہ دنیا کی زندگی میں اگر نبی صحیح کروں نہ ٹوٹے ہاں آج سچتے نہ تھے مدے وہ نے پوچھا نہ رہے پوچھ سے معاشر کے میدان میں ہون جو تو سچتے تھے مدے ہو چھتے تھی ماں دی وجہ بھی نبی نہ رشتہ ٹوٹ گیا تم چھتے تھے ودے تو صاحب نے آپ کو پٹھے دے ودے ہو اور انہوں نے پوچھ سے معاشر کے میدان ہے تو صاحب دسو جو تواڈا رشتہ تواڈے نبی نال ٹوٹا کیوں وجہ بیان کرو جو تواڈا رشتہ تواڈے نبی کو ٹوٹا کیوں رابطہ ختم کیوں کیا. وہ جو چھتے تھے ودے ہو سے جو آنکھ سے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا واکسن جو سارا فلانا برا یار جائیں ساکو نبی دا رشتہ کروایا جیدی نحوست کرو برے یار کی نحوست کرو سارا تعلق نبی کرو توڑ گیا سارا رشتہ رسول کی ذات کرو توڑ گیا. احباب اس وقت بری دوستی یہ کوئی چھوٹی موٹی نحوست نہیں. آپ کی دوستی کوئی دیکھو اپنی اولاد کی دوستی کوئی دیکھو کہ تمہاری تھوڑی سی بے توجہی کی وجہ کرو تمہاری اولاد کی کئی برے یادیں دے تیری پھنسی نہیں اپنا تعلق بچا رکھتا اور اپنی نسل میں تعلق تو کری نکال رکھتا تاکہ تو بھی بچ بنے تیری نسل بھی بچ بنے تیری آل اولاد کی بری دوستی کر بچ بنے جنا بری دوستی کر بچ سی پھر یقیناً بندے کو اللہ رسول کے داد کی سو نصیب کی جیڑا بندہ کے کو تاش دادی کرے دے چوئے دادی کرے دے نشے دادی کرے دے
برائی دا آتی کرے جو تیرا دوست نہیں، وہ تیرا دشمن ہے، وہ فقط تیرا دشمن نہیں، وہ تیرے ایمان دا دشمن ہے، وہ تیری عزت دا دشمن ہے۔ جناب سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی کامل تھی گزرے، آپ فرمائیں میں بصرہ بازار میں چٹکتا پیا تے ایک بندہ اپنے اکھی دو تے پکی بات کرے کہ کاسا چاہتے پنڈا بتا رہے۔ جناب حضرت حسن بصری آتے ہیں کہ میں بصرہ بازار میں جو گزریا تے میں بھیکاری کو اٹھا پنڈا نہ لے دو، ہاتھ تے کاسا ہے، اکھی دو تے پکی ہے اور منظر دا انداز عجیب ہے۔ سوال کرے دے، خیرات منگ دے، لیکن خیرات منگن دا ایک عجیب طریقہ ہے۔ سوال متا کرے دے جو توالی وچوں جیڑا بندہ میرے کو خیرات دے وے ان کو میں ایک عجیب گال سنے نا پنڈا والا پنڈا بتے بصرے دی بازار ہے، لیکن پنڈا دا انداز ہے آگے توالی وچوں جیڑا میرے کو خیرات دے وے ان کو ایک عجیب گال سنے نا کہ جیڑا میرے کو میری منہ منگی خیرات دے وے ان کو ایک عجیب شاید نکلے گا۔ جناب سید حضرت حسن بصری آتے میں کہ سن کے حیران تھی کیوں منگتا خیرات ہوتے لیکن گالی عجیب ہے۔ آدھے بھی جڑا میرے کو خیرات دے دے ان کو میں ایک عجیب گال سنا کہ جڑا میرے کو میری مرضی کی خیرات دے دے ان کو ایک عجیب شاید دکھاما۔ جناب حضرت حسن بصری آتے میں کو جلیا بھئی کھار بھائی تو منہ منگی میرے کو خیرات جن جڑا کوئی منگنی میں دے دا لیکن میرے کو عجیب شاید دکھا، میرے کو منہ منگی چیز میرے کو گن لیکن میرے کو عجیب شاید دکھا۔ آج جناب حضرت حسن بصری آدم کے چہنے میں بندے کو آگیا کہ وہ اپنی منہ منگی خیرات میرے کو منگی اور میں نے کہ خیرات میرے کو جینے ہی گن کی تھی کہ پھر میں ان کو آگیا کہ ہون میرے کو عجیب شاید دکھا میرے کو کیا لکھے نہیں۔ سید حضرت حسن بصری آدم کو جو آنکھی تے پٹی بدی بدائی انہیں وہ پٹی کھولی، پٹی جو کھولی حضرت حسن بصری آدم نے لکھا اکھیاں یاد ہوتے اکھی نے آنے کوئی نہیں کہ سوراخ آر پار نکلے گئے۔ حضرت حسن بصری آدم میرے تے پیرے تو زمین نکل گئی، بھئی ایسا کرشمہ میں آج تو نہیں لکھا، بھئی یہ دید دے کوئی نقش کوئی نہیں بلکہ سوراخ پار نکلے گئے بدے چیزہ بدے۔ جب جناب حضرت حسن بصری آتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ شخص پاتا میں ان کو کیا بھی واقعی کہنے کو عجیب شہر لکھائیے لیکن اور ایک بھی ارمانی کر رہے تھے میرے کو نصیبان ماں دے پیٹو ہی میں جئی یا بعد کوئی حادثہ تھی یہ واقعی کہنے کو عجیب شہر لکھائیے جو میری آنکھ نے آج تو نہیں اس طرح منظر نہیں لکھا جو اکھیاں نے جا تو سوراخ پار نکلے کرو جو بندہ زندہ ہوتا ہوئے لیکن پھر میں ہوئے تھے میرے کو یہ ضرور نصیبان بھئی کیا ماں دے پیٹو ہی میں جنگی یا دنیا دے کوئی حادثہ پیش ہے۔ اب جناب حضرت حسن بصری آتے کہ بندے نے میرے کو آخیا کہ نہیں میں ماں دے پیٹو سلامت آیا کہ دنیا دے حادثہ پیش ہے اور حادثہ بیان کتاب یہ جو میرے حادثے دا ہوں بتاتے خود اپنا ذکر کتابی حادثہ پیش کی نہیں آیا۔ وہ آدھے کہ میں جائے ایک مسلمان کے گھر پیدا ہویا کہ پھر میں پلتا آیا میری پرورش کی نہیں گئی لیکن میرے پیو ماں نے میرے تو توجہ ہٹا دی، پیو ماں جائے میرے کو توجہ ہٹائی کہ پھر میں کہیں پورے یارے دے ہاتھے چڑھ گیا، پھر میں پورے یارے دے ہاتھے چڑھ گیا۔ اے اولاد دے بگڑن دی وجہ یہ پیو ماں توجہ ہٹائی اولاد بگڑی، باقی یہ چیز ہے کہ پیو ماں دی پوری توجہ ہوئے اولاد تو کہ اولاد بگڑ بنے بیٹے سوال ہی پیدا نہیں چینا اولاد دے بگڑن دے دو وجہ یا پیو ماں بازار دے خود خراب ہوئے یا پیو ماں بانے اچھا ہوئے اولاد تو توجہ ہٹا کی تھی اولاد کبھی نہیں بدل جاتے چاہتے اولاد پوری تھی ہے جس کی وجہ تو پھر بندے کو نے پتہ رکھتے جاتے پوری بات بھال کی کڑی ہوئی ہے نسل برباد تھی ہے لہذا پوری کی پوری توجہ اپنے اولاد پہ دے اور میں نے کئی شاید کتاب شامل اپنے کردار کی طرف ہی توجہ رکھ کردار بھی اپنے مسلمانے آنے رکھ اور جب تیرے کردار مسلمانے والے ہوشے اور تیری توجہ پوری کی پوری اپنے اولاد پہ ہوتے ہوشے سوال ہی پیدا نہیں چیز ہے تیری اولاد بھی کر بنے
کوئی تو سارے اکثر کیا لوگ بیٹھو کاروباری بندے بیٹھو جڑا بندہ دکان تو کڑی نگاہ رکھ دے انہیں دکان کا نقصان نہیں کیتا، جڑا راضی تو کڑی نگاہ رکھ دے انہیں راضی کا نقصان نہیں کیتا، جڑا اپنے کھانے دے توجہ دے دے انہیں کھانے دی کڑی مطلب ہے کہ نقصان نہیں کیتا، تے جڑا اولاد کو توجہ دے دے پھر کڑا اولاد کی بربادی تھی کرے کی بربادی ٹائم دے وقت دے۔ جناب سید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جتنا بھی اولاد ہے آپ کی عادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی دی کہ بچہ جائے ملے 7 کا تھی گیا 7 کا عقیقہ کرے جائیں نبی کی شریعت کے مطابق عقیقہ دھی دا بال ہوئے پتر دا بال ہو گیا 7 دے بچے دا عقیقہ کر کے سیدنا حضرت عثمان غنی روزانہ پلا ناگا صبح شام اپنے بال کو اپنے سینے نال چمچے دیا 7 دن کرو گھیر کریں گے 7 سال تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ یہ اولاد کی تربیت کا پاکیزہ طریقہ ہے، اولاد کو سدھارنے اولاد کو بربادی کو بچانے کے بہترین طریقہ اصحاب النجوم الیہ اهتدیتم اهتدیتم سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جواب مثل ستارے دی ہے تمہارے جو جیڑا میرے کئی صحابی کے نقش قدم تے چل رہا اسی اللہ تعالیٰ کو کامیابی رستہ عطا کرنے سے 7 دن کروں 7ویں جائے عقیقہ سنا دے یا 3 جائے یا 7ویں جائے عقیقہ کے قرآن پر سچے طریقہ دی ہوتے ہو یہ سچیاں کے گرٹ کے نہ آئیں کہ گرارے دے فنکشن مسلمانے دے کوئی فنکشن نہیں مسلمانے دا فنکشن عقیقہ ہے نبی دے دین دے سچی دا کوئی نام نشان ہے بچہ جام کو دھی دا بارے یا بت دا بارے خوشی کر خوشی سچی دے نام نہ کر عقیقے دے نام نہ کر دین نبی نے عقیقے دا رستہ دیا سونا یہ طریقہ سے مسلمان دا بارے مسلمان دا دھارے تے کام انہیں گرانے آئے بال لینے پہ خوشی دی دی پہے خوشی ہے دی دی پہے تو خوش پہ تھی دی تیرے کم نے جناب رسول رام پہ تھی نے پاکیاں سڑائیاں خسرے سڑائے میراسری سڑائیاں جملیاں بنائیاں جوان کے ٹرین کی رام کریں گے پیچھے خوشیاں کی دیا جملہ مار کے ایک طریقہ کریں گے طریقہ نبی دے دین علا سے پوتر جب دے ویلے پوتر پڑھیں دے ویلے پوتر پڑھیں دے ویلے پوتر پڑھنے دے ویلے پڑھنے ہوئے کو بس دے ویلے رسالے طریقے حضور دے دین کرو سے شکیلہ کوئی وجود نہیں نبی دے دین ہے حقیقت دا وجود ہے 3 جاڑے عقیقہ کروا تھا اگر 3 جاڑے نہیں تو پھر 7 جاڑے 2 جاڑے سنت عمل اور سارے بزرگ آدھے کرسی کام ہے دے کرسی تو جینے جینے تیری اولاد کی تربیت ہو سی جینے جینے تیری اولاد کی پرورش ہو سی وہ تیری اولاد کے وجود دے وچ برکتاں رچ گیا ہو سے اور یہ طرح جناب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن 35 سال کی عمر تھی کہ دماغ کو ہاتھ پتی کریں 35 سال کی عمر وچ ماں کو کھڑے آ دے اما میری 35 سال کی عمر تھی گئی ہے میرے کو تہجد قضا نہیں تھی ماں دے نیند وے پہ میرے پتر 35 سال کی عمر تھی کہ تہجد نہیں چھٹی یہ اپنے یہ کہ کمال نہ سمجھی میں کو قسم جواب میں 2 سال تے کو کھیر پلائے لیکن بغیر وضو دے میں کہیں تے کو کھیر نہیں پلایا سبحان اللہ کوئی چیز ہے تعلق ہے کوئی رشتہ ہے رب رسول والا کوئی کام ہے گھر مسلمان دا ہوئے ماں کھیر نہیں دی بیٹی ہے شیر تے بھوچن گئے نہیں اب کوئی کبھی چلنی بھی ہے نبی ناچ لے دی بیٹی بات کھیر نہیں دی بیٹی ہے یہ بات کھیر پی تے پال کرے تے یہ امامت کرنی ہے مسلح سوال ہے یہ داش کے لیے جوا کے چی رسانی بن سی اس واسطے کہیں دی یہ اقتدار ٹھیک ہے یہ آغاز جنت ہے گھر دے وچ ایسا کوئی ماحول نہ بنا جس ماحول کی نحوست کرو تے قرآن رسول کرو دوری ملے ایسا ماحول بنا جس کی برکت نال تیرے گھر مسلمانے دے گھر مل رہے حضرت کی حافظ جواب اللہ مطانی دے مرید حضرت کی خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ گل خانی دا پیغام ہے وہ خاص طور پر نیگرے کو لینا تیرے نوجوان میں ساتھ دے کیونکہ تسانی ہون دور ہے والے انہیں ہو گئے بزرگ ہو گئے وہ دوسرا اپنے گھرے کو سوار میں کہیں میرے سمرے سو جنہیں خود سمجھ سو اور آپ کہیں میرے سمرے سو جنہیں خود سمجھ سو خود کہیں میرے سمجھ سو جنہیں تاری سنگت نہیں ہو سکتے نہ کردار نہیں ہو سکتے
سویرے جب نکلیا ہوا شام کو تو پھر کیا ہمیں کہیں میرے ہوٹل کے کہیں میرے ڈیرے کے کہیں میرے چوک کے کہیں میرے مفہمگی دے ہوتے کہ پھر شام کو تک کیا آپ کے قبر کو سنبھالنے گھر کو سنبھالنے واسطے پورا رویہ مسلمانے علیہ کرنا کو حرام تھا تھوڑا ہوئے حلال کچھ نہیں تھا سینی روٹی کھا کی دیکھا سوکھے ٹکڑے پسا کے کھا کی دیکھا لیکن جنہ کھا میں حلال تھا خود بھی حلال تھا اپنی نسل کو حلال تھا کوئی شیعہ بیٹے کوئی بریلوی بیٹے کوئی وہابی بیٹے جس مرتبے سے اتنا میرا تعلق ہے پیغام دینا اور کھانی کا پیغام دینا آج حضرت حافظ جلال اللہ ملتانی کی مریدنی فوت تھی گئی قوم کی کماری ہو گئے حضرت قبلہ حافظ جلال اللہ سے مریدنی حضرت قبلہ نے خواجہ خدا بخش سے کام والی سرکار خواجہ خدا بخش سے فرمایا حافظ جلال اللہ سے وہ فلانی شاہی مریدنی فوت دی گئی ہے واجو کی قبر دے وچ سورۃ ملک پڑھا سورۃ ملک پڑھا اب قبلہ حضرت حافظ جلال اللہ ملتانی کے حکم دے نال جڑا خواجہ خدا بخش سے رحمۃ اللہ علیہ گئے بھئی میں مرشد کے حکم دے میت کے آمن کے روپے میت کے آمن کے روپے سورۃ ملک پڑھنی ہے حضرت قبلہ خواجہ خدا بخش سے وعدہ اجر میں قبر کروں بھی کا پرے بتاؤں حاطف غیب کو نواز یہ خدا بخش روک دوائیں کہ ٹھنڈا پئی بے شک تو صورت موت بنا ویلا پئی تیرے علم جو ہونا چاہیے ہے جس پانی کی قبر ہے تو ویلا پئی صورت موت بنا ہر تھی پہلے نبی دی تھی آئی بیٹھی ہے کہ صورت موت پڑھتی بیٹھی پہلے خاتون جنت جلوہ کرے قبر کے اندر پڑھتا ہے روک دوائیں تو حضرت قبلہ حافظ جلال اللہ ملتانی سے آپ نے مرید خواجہ خدا بخش سے میرے تے میرے طرف زمین نکل گئی اور ایک ایسی عورت جی ہے بھی ساری طور پہ تمہاری فیملی نہ تعلق رکھنا نہیں لیکن پتہ نہیں کم کے جو سے جنہیں کم میں ہر قطرہ نبی دی تھی جا لگا سبحان اللہ دوستو اپنا کو روحانی رشتہ بڑھاؤ روحانی تعلق بڑھاؤ گناہ کو کہہ کو نہیں دیکھ سے پہلے گناہ کے من کو کھرو تو گناہ ہو دنیا کی کھرو میری 4 سال کی تھی اگر وہ سویرے میرے دانتے کھا جائیں تو ہاتھ کھڑکاوے کس طرح پہلیاں کھڑکیں نچے اے جی کو لقیات مارے میں کو یار سوچنا تو چاہیے کہ میرا گھر ہے میں مسلمان ہوں میری دھی بھی مسلمان ہے لیکن بچی کو ایک ڈانس کا طریقہ کہیں سکھایا لیکن تو سیکھتے ہیں یہ پتہ لگ سی شاید کہ اگلی رات نام کی ہیں کہ نام کے انہیں گھارے ٹیف نہیں ہوئی ہے شاید کہ بچی ٹی وی دے ماحول دیکھ کے بگڑ گیا بدرانے چور ہوتے بہت کو دیکھ تو چور کو پھیلتا کتو ہے جب تک چور کو دیپار نہ پڑے سے وہ تو نہیں تیرے گھارے جو تیری نسل میں چور نہ پڑے برے کو گھارے چنا مانے برے نے گھارے چنا مانے نہ رکھ تاکہ بہت بگڑ نہ مانے خودی ہوئی زندگی گزار مسلمانے والی غربت ہے نہیں مطلب تو اپنی ساتھی زندگی کو سمجھے گیا ساتھی گئے دوبرے دوب کے لوگ سے لوگ ترکی کی تھی کہ انہیں نماریا پڑیا کھڑے انہیں کٹیا چل گیا وجن ایک کوئی جائیداد نہیں مطلب تو ساتھ میں اپنی کوٹھی کو جائیداد تصور کریں مطلب ہر شہر کی پراپرٹی کو جائیداد تصور کریں مطلب سرکاری نوکری کو جائیداد تصور کریں ایک جائیداد نہیں ایک فتنہ سالے کا سالہ اللہ رسول کی بارگاہ میں تیری جائیداد ہے ایک مسلمان بات کر اللہ رسول کا لکھا ہوا ایمان ہے بس ایمان کو لوگی کوئی جائیداد نہیں کپڑے تیرے کان جاڑے ہونے میں کوئی نہیں دیتے پرانے ہونے میں کوئی نہیں دیتے لوگ تے کو میں رہنے میں کوئی نہیں دیتا ارے جی کائنات رشتیے تے تیرے کو رس بنیے دعا مانگی جو رب رسول نہ رس اولائے کائنات داماد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا نام سنیا مصر میں جو لوگ ملنا واسطے آئے حضرت علی المرتضیٰ نے بھئی اتنا ہزارے مان فصلی خیبر تے درے کو علی المرتضیٰ نے پیٹ کا چھوٹا مارے آج تمہیں درہ نہیں کر دیا مصر میں جو لوگ دیکھا ہے حضرت علی سید دیدار واسطے یہ اتنا بڑی طاقت رکھوان دیکھ ہوتے صحیح جیسے پیٹ تے چھوٹے نال ہزارہ مان فصلی درہ ہو گئے لوگ آمین مسجد نبوی میں حضرت علی سے بیٹھے چھوٹے ٹکر پانی پسا کے کھنجے بیٹھے آپ کو سبحان اللہ چھوٹے ٹکر پسا جی حضرت علی سے مسجد نبوی میں چھوٹے ٹکر پسا کے کھنجے بیٹھے دیکھا رہا ہے مصر میں جو کیوں یہ جنہیں طاقتور جوان کو دیکھ مجھے نے پیر کے ٹھوٹے نال خیبر تدرہ ہو گئے السلام علیکم وعلیکم السلام
اسا مصر کی جو ہے اسا علی سے کو ملنے حضرت علی سے فرمایا حکم فرماؤ میں علی ہوں سبحان اللہ حکم فرماؤ میں علی ہوں کنے کرم فرمائے انہیں کہ سر نال مذاق نہ کر اسا تھکے تو ٹین دور بھی جو ہے سے کو علی بھی لوا تو میں نے بستے دے بیٹا میں علی ہوں انہیں تے وجود دے روکتے کھڑے ٹھیک ہے بے ستیج نہ چھوڑتے ایسے جڑے پیر تے ٹھڈے نہ خیبر تے درا اٹھ گئے لیکن کئی صورت حال ہے جو سوکھے ٹکڑ کسا دے میرے کھنے انہیں سوکھے ٹکڑے میں تیری طاقت کہنی ہے دے ٹھڈے دے نال خیبر تے درا اٹھ گئے آپ نے فرمایا تسے ٹھیک چھوڑ دیا ہے لیکن مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو جڑے ٹھڈے نال میں خیبر تے درا اٹھائے اور سوکھے ٹکڑے دی طاقت نہیں ہو میرے مصطفیٰ کے کلمے دی طاقت ہے سبحان اللہ وہ دین نبی کی طاقت ہے میرے ایمان کی طاقت ہے مطلب ہے طاقت کہیں دھائی منی لاش کا نام نہیں طاقت کہیں گڈے چلانے والے کا نام نہیں طاقت کہیں نوکریاں کا نام نہیں طاقت سچائی کا نام طاقت ایمان کا نام ہے اور اللہ کو پوچھو بھائی میں پہلی ملاقات پر میرا دل پاک میں بہت خوش بلا والا میری عادت نہیں خوشامد کرن دی میں مسجد کی نوکری کرے دیو حضور کی گداگری کرے دیو قاری صاحب بڑے ماشاءاللہ مسجد کی خدمت کرن پر امام رشید ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مسجد بواری دے مانا لے اللہ کا شکر کرو اللہ نے کو چون گنا اور اس عمرہ وچ یہ بزرگی دا عالم ہے لیکن مسجد نال تعلق ہے آخر بچپن میں ہوئی ہو سی نال دے کرم نال ہے ورنہ میں کئی ایسے رستے تو گزرتا بوڑھے بندے جن کی دید نہیں بندی ہوگی اینک پاتے پاس کے دے دو بھائی وہ داڑھی چٹی تھی گئی اجر کی قبر کا ہوش کیا نہیں ہوتا یہ سے بس نام دے رکھے کہ سفر ہے پانی چادر نام پولیس نے پڑھیں چاہو پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھ لیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر